جب میر تقی میر کی اس بیٹی جو نوی نویلی دلہن تھی اس کا جنازہ اس کے سامنے لایا گیا تو میر تقی میر نے ایک شعر کہا تھا، اور وہ ان کی زندگی کا آخری شعر تھا جو انہوں نے بڑے غضب سے کہا تھا، اب آیا ہے دھیان اے آرام جا اس نامرادی میں، اب آیا ہے دھیان اے آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں، ہم نے ہر چیز تجھے جہیز میں دی تھی لیکن کفن دینا بھولے تھے، تو اسی کفن کو انہوں نے بعد میں دیا۔ اور دوسروں کی خیر خواہی، اپنوں کی خیر خواہی، اور یہاں جاوید امان صاحب، مولانا نصر اللہ صاحب اور ان کی ٹیم سسکتی ہوئی، تڑپتی ہوئی، لرزتی ہوئی بیٹیوں کا درد محسوس کرتے ہوئے ایک ایک نوجوان کی ٹھوڑی میں ہاتھ دے کر سمجھا رہے ہیں کہ ذرا بھکاری بننا بند کر دو، پھوٹے ہوئے برتن، ٹوٹا ہوا پلنگ اور کچھ سامان لے کر کچھ زندگی بھر تمہارا ساتھ دینے والے نہیں، تم خود مرد ہو۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر نگراں بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا 4 بنیادوں پر نکاح ہوتے ہیں، 3 بنیادیں وہ ہیں جو نکاح کو خراب کرتی ہے، برباد کرتی ہے۔ ہمارے ماں باپ روز محشر نہیں آئیں گے، بس میرا نبی آئے گا، امتی امتی۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کا چمچہ بھی نہیں لوں گا۔ تو اس پریکٹیکل پہ وشواس کرنا ضروری ہے، اور ہر آدمی نے اپنے دل کے اندر یہ بات کو جو ہے تو دل کے اندر ٹھان لینا چاہیے کہ یہ جہیز جو ہے لعنت ہے، اور جہیز کی یہ برائی سے جو ہے تو ہم کو جو ہے تو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے تو کوشش اور جد و جہد کرنا چاہیے۔ اب میں نے اپنے بچے سے کہا کہ بھیا جہیز اپنے کو نہیں لینا ہے، اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے جہیز کی بات نہیں کرنا ہے۔ شخصیت ہمارے محسن حضرت مولانا مفتی انیس الرحمن صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، جہیز مکتی ابیان کے روح روا اور صدر محترم حضرت مولانا نصر اللہ خان رحمانی صاحب، بھائی جاوید امان صاحب، قاری مصطفیٰ مفتاحی صاحب، اور آپ تمام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان حضرات اکابر کے سامنے میں آپ تمام کے سامنے زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، بس ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار رکھ کر اپنی جگہ لوں گا۔ میر تقی میر کتنا بڑا شاعر تھا لیکن گھر میں غریبی تھی۔ میر تقی میر بڑا شاعر تھا لیکن گھر میں غریبی تھی، مفلسی تھی۔ جب بیٹی کا گھر بسانے کا وقت آیا تو اپنا گھر اجاڑ کر بیٹی کا گھر بسایا۔ جب بیٹی کو دہیج دیا تو لوگوں کے قرضے لیے اور مقروض ہوا۔ جب بیٹی کا نکاح ہوا اور بیٹی کو معلوم پڑا کچھ دنوں کے بعد کہ میرے باپ نے قرضے لیے ہیں، بیٹی حساس تھی، نازک طبیعت کی تھی، بے چین ہو گئی اور چند دنوں میں انتقال ہو گیا۔ جب میر تقی میر کی اس بیٹی جو نوی نویلی دلہن تھی اس کا جنازہ اس کے سامنے لایا گیا تو میر تقی میر نے ایک شعر کہا تھا، اور وہ ان کی زندگی کا آخری شعر تھا جو انہوں نے بڑے غضب سے کہا تھا، اب آیا ہے دھیان اے آرام جا اس نامرادی میں، اب آیا ہے دھیان اے آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں، ہم نے ہر چیز تجھے جہیز میں دی تھی لیکن کفن دینا بھولے تھے، تو اسی کفن کو انہوں نے بعد میں دیا اور کہا اب آیا ہے دھیان اے آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ کتنی بچیاں اس جہیز کی وجہ سے جلا کر مار دی گئی، کتنی بچیاں اس جہیز کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوئی، کتنی بچیاں اس جہیز کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار ہوئی، اور ایک مرتبہ مر جانا آسان ہے، ایک مرتبہ مر جانا آسان ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر موجودہ دور کے اندر جل کر مرنے والوں کی تعداد تو کم ہے۔ ایک مرتبہ جل کر مر جانا آسان ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر گھٹ گھٹ کر مارا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر تانے کسے جاتے ہیں، جملے بولے جاتے ہیں جس سے لڑکی ذہنی طور پر ڈپریشن میں جاتی ہے اور گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہے۔ اسی لیے ایک بار کا مرنا آسان ہے لیکن گھٹ گھٹ کر کا مرنا یہ بدترین موت ہے۔
یہ ہمارے جہیز مکتی ابھیان کا قافلہ، انہیں کوئی شہرت نہیں چاہیے، یہ کوئی فیم کے لیے کام نہیں کر رہے۔ مسلمانوں کا المیہ یہ ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ملت ملت واحدہ نہیں، یہ ملت ملت منتشرہ ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم بڑھتے ہوئے قدم کو نہیں دیکھ سکتے۔ آج جاوید امان کو اور مولانا نصر اللہ خان رحمانی کو میں یہ کہتا ہوں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اور یہاں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ہمارے صدر جلسہ جناب ساجد صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ اسی طرح اطمینان سے بیٹھیں۔ اور نوجوانوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک موضوع سے ہٹ کر یہ بات ہے کہ ہمارے نوجوان علماء سے جڑے، علماء سے اپنے تعلق کو بنائیں۔ اس جاوید امان کے قافلے نے ایک اور پیغام امت کو دیا ہے کہ کوئی بھی کام صرف آ کر باہر کرنا شروع نہیں کرنا ہے، علماء کی سرپرستی میں کام ہوگا۔ تو جاوید امان نے سرپرستی لی ایک نوجوان عالم کی، جسے دنیا مولانا نصر اللہ خان رحمانی کے نام سے جانتی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، علماء کی سرپرستی میں کام کریں۔ اور آج ایک خبر جو آئی، جو المناک خبر ہے، جس نے دلوں کو چیر کے رکھ دیا، جس نے علمی حلقے کے اندر ایک لہر برپا کر دی، اور بجلیوں کی طرح وہ خبر آج دلوں پر گری کہ محسن الامت، محبوب العلماء والصلحاء، شیخ المشائخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت کا سایہ اس امت کے لیے برکت تھا۔ اچانک اتنے بڑے عالم کے چلا جانا، یہ بات یاد رکھیے کہ جب طوفان اور آندھی آنے والی ہوتی ہے، مائیں اپنے بچوں کو بلاتی اور کہتی ہے بیٹا طوفان آنے والا ہے، آندھی آنے والی ہے، گھر کے اندر آ جاؤ، ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اذان کا جواب دے۔ اشہد ان محمد رسول لا الہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب طوفان اور آندھی آنے والی ہوتی ہے، مائیں اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنے بچوں کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا طوفان آنے والا ہے، آندھی آنے والی ہے، گھر کے اندر آ جاؤ، ضرور روئے زمین پر کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، ضرور روئے زمین پر کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ ان چند سالوں کے عرصے میں اتنے اللہ والے دنیا سے چلے گئے، اتنے اللہ والے دنیا سے چلے گئے، اور آج حضرت کی موت کا اور حضرت کی وفات کا یہ حادثہ، یہ عام حادثہ نہیں ہے، یہ خلا بڑی مشکل سے پور ہوگا۔ تو اتنے اللہ والے دنیا سے چلے گئے، گویا معلوم ہوتا ہے کہ ضرور روئے زمین پر کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، معلوم ہوتا ہے ضرور روئے زمین پر کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اسی لیے یہ پیغام آپ لے کر جائیے کہ ہم علماء کی سرپرستی میں کام کریں گے، اور اورنگ آباد کی عوام یہ بتا دیں کہ ہم جہیز کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ ابھی ہمارے مہمانوں کی بات ہوں گی، ہمیں انہیں سننا ہے، اسی لیے ہم تمام لوگ اسی طریقے سے اطمینان سے تشریف رکھیں۔ جزاکم اللہ۔ الحاج ساجد صاحب سوشل ورکر شعیب کٹ پیس کے مالک جلوے صدارت پر، مسند صدارت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، ان کی رہبری اور سرپرستی میں ہمارے قافلہ آخر تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ عشاء کی نماز کا نظم ہم سب کے لیے اوپر کی مسجد میں جلسے کے اختتام پر انشاءاللہ کیا جائے گا۔ الحمدللہ، اب ہم اپنے جلسے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نوجوانوں، آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس کا جہیز جیسی لعنت کا اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے، اپنے علاقوں سے، ہر جگہ سے، اپنے خاندان سے اس کا خاتمہ کرنا۔ کیونکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوا چلتا ہوں۔ گھنساؤں کے علاقے کی ایک لڑکی 20 جون کو اپنے گھر سے لاپتہ ہوتی ہے۔ 25 جون کو پولیس اسٹیشن کے اندر اسے حاضر کیا جاتا ہے۔ 25 جون کو اس کے ماں باپ کو بلایا جاتا ہے، خاندان والوں کو، علاقے والوں کو، امام صاحب کو، تمام کو بلا کر اس کی 2 گھنٹے تک ذہن سازی کی جاتی ہے۔
اس کو سمجھایا جاتا ہے. اس کا ایک رشتہ دار اس کے قدموں میں کھڑے ہو کر، اس کی ماں اس کے سامنے قدموں میں بیٹھ کر روتی ہے، اور اس کا رشتہ دار کہتا ہے کہ جس ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے تجھے آج اس قابل بنایا کہ تو 18 سال کی ہے، جس ماں نے تجھے اس قابل بنایا کہ تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے، آج تو اس ماں کو چھوڑ کر ایک غیر کے ساتھ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے. ذرا اس ماں کی محبت کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر تو دیکھ لے، ذرا ایک بار تو دیکھ لے کہ اس ماں کی محبت کا کیا حال ہے. وہ لڑکی ماننے کے لیے تیار نہیں. آخر میں اس کی ماں نے یہ کہا کہ اچھا تو نہیں مانتی، تو ہمارے ساتھ نہیں آتی، تو ٹھیک ہے، تو آج سے ہمارے لیے ختم ہو گئی، تو مر گئی. تو نوجوانوں، بزرگوں، سنیے لڑکی کا جملہ دل تھام کر اور غور کریے کہ ہمارے معاشرے میں اگر ان کو صحیح راہ نہیں دکھائی گئی، معاشرے کو نہیں بچایا گیا، تو آج ان فیوچر ہمارا معاشرہ کیا ہونے والا ہے اور کیا قدم اٹھنے والے ہیں. لڑکی کا یہ جملہ تھا، اچھا تو ہمارے لیے مر گئی تو مر گئی، مجھے اس کے ساتھ ہی شادی کرنا ہے. تو یہ حال معاشرے کا ہو چکا ہے. ایک لڑکی ابھی وائرل، بہت زیادہ وائرل ویڈیو چل رہا ہے، بلٹ کے نام، بلٹ مانگنے پر سسرال والوں نے بلٹ نہیں دی تو گھر سے لڑکی کو نکال دیا گیا، سسرال سے اس کے مائکے بھیج دیا گیا. اس لڑکی کا انٹرویو بہت وائرل چل رہا ہے. تو یہ حال معاشرے کا ہو چکا ہے. ایسے زمانے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ان جیسے قافلوں کی، ان علماء کی، ان جیسے نوجوانوں کی، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ نوجوان کسی ریل پر ناچ کر، گانے بنا کر شہرت حاصل کر سکتا تھا. جو آج کے نوجوان دیکھیں اور آج آپ غور کریں، جو ناچنے والا ہے، جو گانے والا ہے، جو بے حیائی کو پرموٹ کرنے والا ہے، اس کے فالوور دیکھیں، کئی ملینوں میں اس کے فالوور نظر آتے ہیں، اور جو حق کی آواز بن کر امت کو ایک اسٹیج پر لانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے فالوور نظر نہیں آتے. یہ ایک سازش ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس لیے ایسے جوانوں کا ہم کو خیر مقدم کرنا چاہیے، ان کا استقبال کرنا چاہیے، ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے مفتی انیس الرحمان صاحب نے ہمیں اس پروگرام کی اسی لیے اجازت دی اور کہا کہ بالکل ایسے نوجوانوں کی ہمت افزائی کرنا ہمارا اہم فریضہ ہے. بالکل آپ اس پروگرام کو منعقد کریں، ان کی ہمت افزائی، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کو آگے بڑھانے کا کام حضرت مولانا مفتی انیس الرحمان صاحب نے اجازت دے کر ہمیں اس کی اجازت دی. الحمدللہ جو پروگرام آج آپ کے سامنے منعقد ہوا ہے، مال و زر کے اسیر لگتے ہو، مال و زر کے اسیر لگتے ہو، بخدا بے ضمیر لگتے ہو، مانگتے ہو جہیز شادی میں، خاندانی فقیر لگتے ہو، خاندانی فقیر لگتے ہو. آج ہم دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہمارے درمیان پورا جہیز مفتی ابھیان کا قافلہ، جاوید امان صاحب اور آج مولانا نصر اللہ صاحب، آج کے جلسے کے صدر محترم ہمارے ساجد بھائی سوشل ورکر شعیب کٹ پیس ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. حقدار کو ہی پہنچے گا حق اس سے اس کے لیے، حقدار کو ہی پہنچے گا حق اس سے اس کے لیے، اس میں نہیں بات کوئی گریز کی، اور فطرہ، زکوٰۃ، صدقہ ان کو ہی دلواؤ اب کے سال، جو لوگ مانگ کرتے ہیں عارف جہیز کی، جو لوگ مانگ کرتے ہیں عارف جہیز کی. آج یہ مولانا رسول اللہ صاحب کا خطاب اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ اے مسلم نوجوانوں، اے بزرگوں، اے دوستوں، آؤ آج امت کی بیٹیوں کے حق میں اپنی آواز کو ہماری آواز سے ملاؤ، اور بیٹی کی عزت کے خاطر یہ آواز لگاؤ کہ بیٹی عزت ہے، سودا نہیں. یہ ملک میں آواز لگائی جا رہی ہے. ہم آپ سے ایک مرتبہ یہ نعرے کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی آواز سے ایک مرتبہ یہ کہیں کہ بیٹی سودا نہیں، عزت ہے. تمام احباب ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ بیٹی سودا نہیں، عزت ہے. بیٹی سودا نہیں، عزت ہے. ماشاءاللہ یہ قافلے کی آواز یہی ہے کہ اپنی مسلم بچیوں کو، ان کے اور تمام تر لوگوں کی بچیوں کو ان کے حق دلوائے جائے اور اس بات کا اعلان کیا جائے، جس سے مولانا رسول اللہ صاحب نے کچھ باتیں ہمارے سامنے بیان فرمائی جو واقعی میں قابل
ہمارے سوچنے کی اس بات کو ضرورت ہے کہ آج ہمارا معاشرہ ایک بچی نے اپنے باپ کے کڈنی نہ بیچنے کی وجہ سے اس نے اپنا مذہب چھوڑنا پسند کیا، لیکن وہ اسلام پر باقی نہیں رہی. صرف اور صرف بچیاں آج اپنے باپ کی بوجھ کے تلے دبی ہوئی ہیں. ایک باپ اپنی زندگی بھر کی کمائی، اپنی زندگی بھر کا جو سرمایہ اس نے ایک بیٹی کے لیے کمایا، وہ جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے تمام تر چیزیں اپنی بیٹی کے نکاح میں لگا کر بعد میں خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. کئی لوگوں کی آج میں نے کل 2-3 دن پہلے جاوید بمان صاحب کو ایک میسیج میں نے فارورڈ کیا. اس میسیج کے اندر جلال آباد سے ایک لڑکی میسیج کرتی ہے اور اس لڑکی کا یہ میسیج تھا کہ جاوید امان صاحب اور مولانا نصر اللہ صاحب کا قافلہ آپ جلال آباد بھی بھیجے، ہمارے یہاں بھی آئیے، کیونکہ ہمارے ماں باپ کے پاس میرے فون کے اندر وہ میسیج موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا میں نے جاوید امان صاحب کو وہ میسیج فارورڈ کیا اور کہا کہ دیکھیے یہ نوجوان لڑکی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، آپ یہاں پر آ کر بھی اس مشن کو قائم کیجئے اور جلال آباد کے اندر بھی اس آواز کو لگائیے. ایسی ہزاروں سینکڑوں لڑکیاں ہیں جو درد کے مارے اپنی سسکیاں بند کمرے کے اندر باپ کے سامنے نہیں، اپنے باپ کے خاطر، عزت کی خاطر گھر میں سسکیاں بھر رہی ہیں. اس مشن کو لے کر یہ قافلہ اٹھا ہے، اس لیے آپ تمام احباب ان کا سپورٹ کریں، ان کا ساتھ دیں اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں. سب رہیں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی اس مشن جو بڑی مشہور ہے، آپ خاص طور پر اس سامعین کو اس میں مزاحیہ انداز بھی ہے اور آخر میں جو درد ہے وہ نظم ہم تمام کو بھی سنائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اسٹیج پر تشریف فرما آج کی نشست کے صدر محترم الحاج ساجد صاحب، جہیز مکتی ابھیان کے صدر مولانا نصر اللہ صاحب دامت برکاتہم، اور چھریر بدن کا فکر مند نوجوان جاوید امان صاحب جو اس فکر کو لے کر ملک کے کونے کونے میں پہنچ رہے ہیں. ہمارے سرپرست بزرگ مولانا عبدالشکور صاحب جامعی، اس پورے کیمپس کے بے تاج بادشاہ شاہی امام مفتی ناصر صاحب اور ایڈوکیٹ مولانا انوار الحق صاحب. ایک زمانہ تھا کہ بمبئی میں صاحب صدیق نے ایک مسافر خانہ بنایا تھا. ہمارے شہر میں بھی ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش مولانا سلیمان صاحب نے کی ہے. ان کے پاس بھی ایک مہمان خانہ پروقار ہے اور وہ خاموش بہت ساری خدمات انجام دیتے ہیں. آج وہ بھی ہمارے مہمان خصوصی ہے. ابابیل یوتھ فاؤنڈیشن کے ذمہ دار عدنان صاحب اور معزز سامعین، آج خوشی ہے اس بات کی کہ ہم نے حیدرآباد و بیدر سے چلتے ہوئے آنے والے اس قافلے کا استقبال کیا جس کی سرپرستی علماء کر رہے ہیں. کام اچھا ہو اور سرپرستی علماء کی ہو تو ہم تن من دھن کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. صفا بیت المال ممبر و محراب فاؤنڈیشن اور ابابیل فاؤنڈیشن نے شہر اورنگ آباد میں اس قافلے کا استقبال کیا اور انشاءاللہ صرف استقبال نہیں، آئندہ جب جب بھی ضرورت پڑے گی ہم شانہ بشانہ چلنے کے لیے ہر وقت انشاءاللہ تیار رہیں گے.
یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں، ملک میں رہنے والے ہر شخص کا ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ صرف مہم چلانے، ریلی نکالنے، بیان کرنے اور جلسے و جلوس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کچھ کرنا تو ضرور پڑے گا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے زیادہ قیمتی یہ ہے کہ چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں، کچھ آواز لگائیں، سوتوں کو جگائیں، اور ایک آواز لگے گی تو کچھ تو غیرت مند ہوں گے جن کی غیرت جاگے گی، ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ انٹرنیشنل بھیکاری بننا یقیناً بری بات ہے، اور وہ اس عزم کے ساتھ کچھ نوجوان سر پھرے اٹھیں گے کہ لاکھ اماں کی آرزو ہو، دادی اور نانی کی آرزو ہو، گھر کے عورتوں کی اور دوستوں کی آرزو ہو، لیکن میں سارے دوستوں اور گھر کے ذمہ داروں کی آرزوؤں کو پیر کے تلے دبا کر میرے نبی کی آرزو کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اور یقیناً امید ہے کہ اس ملک میں اور خاص طور پر مسلمانوں میں بے شمار ایسے نوجوان ہیں جو اس آواز پر لبیک کہہ کر، ان کی ضمیر کی آواز پر وہ لبیک کہہ کے بیٹیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ظلم کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے، اور اسی لیے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ جیسے مولانا نصر اللہ صاحب نے فرمایا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اعتراض کرنے سے کبھی کام نہیں ہوتا، اعتراف کرنے سے کام ہوتا ہے، اعتراض سے کام کم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اعتراف سے کام بڑھتا ہے، کام میں ترقی ہوتی ہے۔ اور آج ملک کے اس پرآشوب ماحول میں مسلمانوں میں سے ہر فرد کو اپنے صبح و شام کا یہ بچھونا بنانا ضروری ہے کہ جہاں جس جگہ جس طرح کا جو کوئی ملت کے مفاد میں کام کر رہا ہے اس کو اگر آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اعتراف کرو، یہی اعتراف ملت کی ترقی کی ضمانت ہوگی۔ اور اگر تم پیر کھینچنے اور پر کاٹنے کا کام کرتے جائیں گے تو امت کب ترقی کرے گی؟ ہوٹل کے چبوتروں پر اور ہوٹل کے ٹیبل پر چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اور سگریٹ کی چسکی لیتے ہوئے اگر صرف گفتگو کرتے رہیں گے تو اس گفتگو سے کبھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ سردی کے سخت زمانے میں کوئی صرف رضائی کرتا رہے گا تو رضائی کبھی نہیں جائے گی، اٹھ کر رضائی لے لے گا تو منٹوں میں سردی کا جانا آسان ہوگا۔ اس لیے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، قدم آگے بڑھانا ہوگا، گھوم گھوم کر سونے والوں کو جگانا ہوگا۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ تاریخی شہر اورنگ آباد میں مولانا نصر اللہ صاحب اور نوجوان جاوید امان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سوتوں کو جگانے کا پلان بنایا، اور یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے ادا۔ یاد کیجئے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چلا تو چونٹی نے دیکھا میری ساری قوم کی چونٹیاں میدان میں موجود ہے، ادھر سلیمان علیہ السلام کا لشکر آنے لگا تو اس چونٹی نے کہا ہے میری سہیلیوں جلدی جلدی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے تم کھندلی نہ جاؤ، روندی نہ جاؤ۔ اس چونٹی نے آواز لگائی، رب ذوالجلال نے اس چونٹی کی آواز کو اپنے پوتر پاک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جانوروں کی زبان کو سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے، لیکن آپ دوسرا پہلو دیکھیے، اللہ رب العزت کو اس ننھی چونٹی کی آواز بھلی لگی، اس نے اپنے جیسے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے آواز لگائی، اس آواز کے لگانے پر اللہ نے اس چونٹی کو قیامت تک کے لیے زندہ جاوید بنا دیا۔ دوسروں کی خیر خواہی، اپنوں کی خیر خواہی، اور یہاں جاوید امان صاحب، مولانا نصر اللہ صاحب اور ان کی ٹیم سسکتی ہوئی، تڑپتی ہوئی، لرزتی ہوئی بیٹیوں کا درد محسوس کرتے ہوئے ایک ایک نوجوان کی ٹھوڑی میں ہاتھ دے کر سمجھا رہے ہیں کہ ذرا بھیکاری بننا بند کر دو،
टूटे हुए बर्तन, टूटा हुआ पलंग और कुछ सामान लेकर कुछ जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने वाले नहीं। तुम खुद मर्द हो। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर निगरां बनाया है, भिखारी नहीं बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। जिम्मेदार की हैसियत से गैरतमंदी और बेनियाजी के साथ कदम बढ़ाए, वो ये ऐलान करे कि बेटी के घर का खाना भी नहीं चाहिए, बेटी के घर का एक बर्तन नहीं, एक काड़ी भी नहीं चाहिए। मैं मेरे खर्च से खाना बनाऊंगा, मैं खुद अपना घर तैयार करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 भाई न्यूज एडिटर है, उनकी शादी हमने इसी एहतमाम के साथ करने का प्रोग्राम बनाया। शादी के दिन का खाना भी हमारा, वलीमे का खाना भी हमारा, और दुल्हे का रूम भी तैयार करने वाले हम। और जब मर्द इस तरह से ऐलान करेगा और सब इरादा करेंगे तो आसान होगा, और आसानी चलती चली जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ये जहेज की लानत खत्म होगी। इनकलाब अचानक नहीं आता, इनकलाब आहिस्ता आहिस्ता आता है। जब ये लोग इरादा करेंगे कि इंशाअल्लाह हम कल से लड़की के खाने में शरीक नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 25 साल तक एक इलाके में इमामत की, पूरे महल्ले में लोगों को मालूम है कि इमाम साहब लड़की का खाना नहीं खाते। हर इमाम इरादा करे कि लड़की का खाना जायज जरूर है लेकिन हम नहीं खाएंगे। जब आहिस्ता आहिस्ता सब लोग न खाने का प्लान बनाएंगे तो खाने वाले ही नहीं होंगे, तो खाना खुद ब खुद नहीं बनेगा। लेकिन हम सब ये समझते हैं कि जायज है, जायज है, जायज है, इसलिए खत्म कब होगा? ये जायज है तो बाकी भी है, ये जायज जरूर है, कोई खाए तो नाजायज और हराम नहीं, लेकिन न खाने का प्लान बनाया जाए ताकि लड़की का खाना खत्म हो जाए। और वलीमा मसनून है, वलीमे का रिवाज माशाअल्लाह हमारे शहर औरंगाबाद में बहुत जबरदस्त है दूसरे इलाकों के मुकाबले में। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग मौजूद है और ये आवाज जिन लोगों तक पहुंचेंगी वो मन ही मन में ये इरादा बनाए कि कल से इंशाअल्लाह मैं लड़की का खाना नहीं खाऊंगा। अगर कोई चले जाए तो नाम रखने, गुनाहगार समझने की जरूरत नहीं। लड़की का खाना बन गया और कोई खा ले तो जायज है। हमारे मरहूम मस्जिद के सदर साहब थे, मैंने अक़्द पढ़ाया और उनको मालूम था कि लड़की का खाना नहीं खाते। उन्होंने रो कर रिक्वेस्ट की कि मेरा खाना हलाल है, आप खाइए। मैंने कहा हाजी साहब आपका खाना हलाल है, आपकी कमाई हलाल है, लेकिन अगर आज मैं खा लूंगा तो मस्जिद के इर्द गिर्द के नौजवानों को यह समझ में आएगा कि अब शायद लड़की का खाना खाया जा सकता है। मैं इसलिए नहीं खाऊंगा ताकि लोगों को यह पता चले कि न खाना अच्छी बात है, खाना बुरी बात है। इसलिए हम सब भी माहौल, एटमॉस्फेयर तैयार करेंगे तो माहौल का तैयार होना इंशाअल्लाह आसान होगा। आज जो हालात समाज में है उसकी मंजरकशी दक्कनी एक शायर सुलेमान खतीब ने बहुत प्यारे अंदाज में की है। उनकी नज़म है छोरा छोरी। एक रिश्ता तय होने के लिए महफिल हुई, बोलो खाला मिजाज कैसे हैं, कितने बरसों के बाद आई हो, मिस्सी होठों पे आंख में काजल, जैसे पैगाम कोई लाई हो, उंगली नाखून का कुछ तो रिश्ता है, अपना अपनों के घर को आता है। लड़के की माँ मेरे छोरे को छोरी होना, मेरा छोरा तो पक्का सोना है, तुम्हें दिल में जरा नक्को सोचो, बात आया सो हीरा खोना है, चार लोगा में उसकी अबरू है, जैसे केवड़े के बन में खुशबू है। खुले दिल की हूं सब बताती हूं, खुला मुखलच मैं बताती हूं, तुम्हें कांटों भी लड़ते बैठेंगे, बात पहलेच मैं बताती हूं। छोरा नकटा है जरा डुल्ला है, सीधी आंख में उसकी फुल्ला है, मुंह पे चेचक के खाली दागा है, रंग डांबर से जर्रा खुल्ला है, नाक नक्शे का कितना अच्छा है, मेरा बच्चा तो बोर बच्चा है, जाको लंदन से जहाज में आया, सच्चे बाबा का सच्चा बेटा है, उसके दादा भी 100 पे भारी थे, यूं तो कम जात के मदारी थे, कौले झाड़ों की सेंधी पीते थे,
बाबा दादा को गाड़ देते थे, अच्छे अच्छे शरीफ लोगां के जड़ से पंजे उखाड़ देते थे, बाइकां दरवाजे बंद कर देते थे, बच्चे गोदाम में डर को मरते थे, गांजा जन्नत में गंज मिलने दियो, दम लगाने की उनको आदत थी, अल्लाह उनको कुलाल करने दो, पीने खाने की उनको आदत थी। लड़की की माँ बोलती है ये तो दुनिया है, ऐसा होता है, कोई पाता है कोई खोता है, ऐसे वैसों के दिन भी फिरते हैं, सर से शाहों के ताज गिरते हैं, मेरी बच्ची तो खैर जैसी है, बोलो मर्जी तुम्हारी कैसी है। लड़के की माँ कहती है छोरी फूला में फूल दिसना जी, भोली सूरत कबूल दिसना जी, उसके लखन से चांदनी पड़ना, चांद पामा की धूल दिसना जी, उसको देखे तो भूख सर जाना, प्यास आंखियां की प्यास मर जाना, लचके कमर तो बेद शर्माना, चोटियां देखे तो सांप डर जाना, जुल्फा लोबान का धुआं दिसना, लाल होंठा पे गुंजी मर जाना, अच्छे गुण की हो अच्छा पाऊं हो, घर में लक्ष्मी के सर की छाऊं हो, हंडियां धोने की उसको आदत हो, बोझा ढोने की उसको आदत हो, सारे घर बार को खिला दे को भुक्का सोने की उसको आदत हो, पाक सीता हो सच्ची माई हो, पूरी अल्लाह मियाँ की गाई हो, गला काटे तो हंसते मर जाना, बेटी दुनिया में नाम कर जाना। लड़की की माँ बोलती है आप बातें मजे की कहते हैं, कितने अफराद घर में रहते हैं। लड़के की माँ कहती है 12 नंदा का काम करना है, पूरे शादियां तमाम करना है, 4 देवर की जिम्मेदारी है, बुढ़ी नानी तो सबको प्यारी है, सास ससुरे अभी सलामत हैं, अभी समदन का पाँव भारी है, अल्लाह साहब के सारे कामा है, सिलसिला अब तलक भी जारी है। लड़की की माँ कहती है लेने देने की बात हो जाए, मामला एक साथ हो जाए। लड़के की माँ अब फहरिस्त पेश करती है, भार वाले तो बहुत पूछेंगे, घर का बच्चा है घर का जेवर दो, रेडियो साइकिल तो दुनिया देती है, अल्लाह दिए तो एक मोटर दियो, बहुत चीज़ा नक्को जी थोड़े बस, एक बंगला 1000 जोड़े बस, जोड़ा घोड़ा क्या लेको धोना है, खाली 55,000 होना है। मान मेरा बढ़ाना देखो माँ, अच्छी साड़ी पिनाना देखो माँ, डट के खाने को मेरे लोगा हैं, अच्छा खाना खिलाना देखो माँ, कहाँ तो शरबत पिला को न ठाएंगे, मेरी दुनिया में नाक काटेंगे। लड़की की माँ कहती है कुछ तो आरिस को लाएंगे खाला, क्या चढ़ावा चढ़ाएंगे खाला। लड़के की माँ कहती है जोड़े लाना तो रास नहीं हमना, नथ चढ़ाना भी रास नहीं हमना, हम वलीमा तो कभी देते नहीं, खाना दाना भी रास नहीं हमना, मैं महर उत्तच जितनी सुन्नत है, बहुत बांधना तो सब हिमाकत है। लड़की का बाप इबरत आमेज़ अंदाज में कहता है जिसकी बच्ची जवान होती है किस मुसीबत में जान होती है, बूढ़े माँ बाप के कलीजे पर एक भारी चट्टान होती है, बहनें घर में जवान बैठी हैं, भाई चुप है कि कह नहीं सकता, माँ तो घुल घुल के खुद ही मरती है, बाप बेटी को सह नहीं सकता, जी में आता है अपनी बच्ची को अपने हाथों से खुद ही दफना दें, लाल जोड़ा तो दे नहीं सकते, लाल चादर में क्यों न कफना दें, ये भी दुल्हन है घर से जाती है, मौत मुफलिस को क्या सुहाती है, ये सुहागन है उसको कांदा दो, हमने खूने जिगर से पाला है, उसकी तुरबत पे ये भी लिख देना जर परस्तों ने मार डाला है। क्यों उजड़ता है बाग मुफलिस का, किसने देखा है दाग मुफलिस का, शाम ही से बुझा बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। ऐसे कितने ही माह पारे हैं, जर गजीदा हैं जर के मारे हैं। ये कहानी वाकई सुलेमान खतीब ने समाज की अक्कासी की है। अल्लाह ताला हम तमाम को जहज़ की इस लानत से महफूज फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, एक मज़ाही अंदाज में जो दर्द भरी शायरी मुफ्ती अनीस रहमान साहब ने पेश की है कि एक बाप ने आखिर में तमाम बेटे की माँ और बेटी की माँ की बातें सुनकर ये बात को ऐलान किया कि उसकी तुरबत पे ये भी लिख देना कि ज़र परस्तों ने इसे मार डाला है।
واقعی میں یہ غمگین شاعری دل کو جھنجھوڑنے والی ہے۔ اب ہم آنے والے مہمانوں کا پرتباق استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ تمام ہی مہمانوں کا، خصوصاً ہمارے آج کے جہیز مفتی ابھیان کے صدر اور نائب صدر، ان کا استقبال ہوگا۔ اللہ صاحب کا استقبال کریں۔ مولانا نصر اللہ صاحب نیشنل پریزیڈنٹ ہے جہیز مفتی ابھیان کے۔ تمام علماء کرام ان کا استقبال کریں۔ اب اس کے بعد ہم وائس پریزیڈنٹ جاوید امان صاحب کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ تمام علماء سے درخواست ہے کہ جاوید بھائی کا استقبال کریں۔ جاوید بھائی کے ماموں جان ہمارے مصطفیٰ صاحب کا استقبال انشاءاللہ اب مولانا عبدالشکور صاحب کریں گے۔ ہمارے ساجد بھائی سے درخواست ہے کہ مولانا عبدالشکور صاحب کا استقبال کریں۔ ساجد بھائی۔ مفتی ناصر صاحب کا استقبال مفتی انیس الرحمان صاحب کریں گے انشاءاللہ۔ ایڈوکیٹ مولانا انوار الحق صاحب کا استقبال انشاءاللہ مفتی صاحب کریں گے۔ اور ہمارے آج کے مہمان سلیمان صاحب کا استقبال انشاءاللہ مفتی ناصر صاحب کریں گے۔ ہمارے بزرگ سرپرست ہم سب کے مولانا عبدالشکور صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہم حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی خیالات کا، اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے جو صدر ہے جناب ساجد انصاری صاحب، ہم اور ان کی مولانا نصر اللہ رحمانی صاحب، صفا بیت المال ممبر و محراب، اور شہر اورنگ آباد کا دھڑکتا ہوا دل مفتی انیس الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اور جیسا ہمارے مفتی صاحب نے ہی بے تاج بادشاہ مفتی ناصر صاحب قاسمی، جو اس پورے کیمپس کے واقعی میں بے تاج بادشاہ ہے، اور ہمارے عالموں کے لیے ایک خوشی اور عزت کی بات کہ ایک عالم دین ایڈوکیٹ جناب مولانا مفتی انوار الحق صاحب اشاعتی دعوت برکاتہم، اور ہمارے معزز ساتھی اور ہمارے مسلمان بھائی سلیمان بھائی موتی والا بھائی، جس کے نام نہیں لیا مجھے یاد بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ دور کتنا بھیانک دور ہے۔ ایک تو آسمانی حکومت کی طرف سے جو آفتیں، جو مصیبتیں، جو سختیاں، جو قانون مسلمانوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان ہیں کہ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں، جاگ نہیں رہے ہیں، بلکہ ایسی رسومات شہر اورنگ آباد میں جنم لے رہی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے شادی پر خرچ ہو رہا ہے۔ جہیز کی
लानत में ये जो उम्मत गिरफ्तार हो चुकी है, मैं एक अजीब बात सोचता हूं कि हर बाप और हर माँ जब ये जानता है कि मेरे पेट में अल्लाह ताला ने बेटी और बेटा दिए है, जब मैं दूसरों से जहेज मांगूंगा तो लोग मुझसे भी तो मांगने वाले। अभी हमारे मुफ्ती साहब ने क्या हैदराबादी जबान में क्या नज़म सुनाई, आपने सुन लिए क्या, समझे क्या उसको? ये एक अजीब अंदाज है मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब का कि मौका और महल की मुनासिबत से जो नज़म पेश किए वो हम सब के लिए सोचने की बात है। मैं इस तहरीक के जिम्मेदारों को अपनी तरफ से और शहर औरंगाबाद के तमाम मुसलमानों की तरफ से इनको मुबारकबादी पेश करता हूँ। और हाजरीन जितने नौजवान यहाँ बैठे, ये कम से कम जिनकी शादी अभी नहीं हुई वो तो ये तय कर ले कि इंशाअल्लाह हम अपनी शादी में जहेज नहीं लेंगे। हाथ उठाने का बोलो तो मेरे से पहले हाथ उठाएंगे जिनकी अब शादी करना भी कोई काम की नहीं, बल्कि वो लोग हाथ उठाए जिनकी अभी शादी नहीं हुई है करके, या जिनके बच्चे हैं और बच्चियां अब शादी के लायक नहीं, आज नहीं तो कल होगी, वो ये नियत कर ले कि ना जहेज दूंगा ना जहेज लूंगा। करेंगे भी सब इंशाअल्लाह। बस अल्लाह ताला से ये दुआ है, नौजवानों से ख़ास और से मेरी दरख्वास्त है कि इस तहरीक का जैसा इस्तेमाल किया है इसको पूरे अज़्म के साथ, पूरे जोश के साथ और पूरी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब कोई ऐसा दौर हो कि सुन्नतें मर चुकी हो, मिट चुकी हो, मरना नहीं बल्कि मिट चुकी हो, तो उसको जिंदा करना 100 शहीदों का सवाब मिलता है। आज ही हमारे पास रस्में बहुत चढ़ रही है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना अब्दुल शकूर साहब जामई हमारे दरमियान में, मौलाना अनवारुल हक साहब भी तशरीफ़ फरमा है। मौलाना से हम दरख्वास्त करते हैं कि अपने तासुरात का कुछ वक्त में इजहार फरमाएं। इस मिशन के खातिर जहेज मुक्ति अभियान का जो मिशन चल रहा है उस पर अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई जावेद अमान ही को हमको सुनना है, लेकिन तासुरात की बात आई तो परसों का एक तासुर मैं आपके सामने रखता हूँ, ताज़ा। एक रिश्ते में बैठे हम, तो सबसे पहले तो ये हुआ कि तारीख पकड़ना है। लड़की वाले करीबी लोग हैं हमारे, तो उन्होंने कहा कि आप ज़रा रहिए, वो सामाजिक बात करनी थी। अच्छी बात है, अभी थोड़ा सा मुख्तसर में रह लेंगे। फिर 2 दिन के बाद उनका फ़ोन आया, तारीख पकड़ने आ रहे हो, 70 लोग को लेके आ रहे। मैं कहा ऐसी कौन सी तारीख है जो पकड़ी नहीं जा रही तो 70 लोग को ला रहे। फिर बदले नाख्वास्ता लड़की वाले असल में इस बाब में मजबूर होते हैं बेचारे, तो उनके इसरार पर मैं शरीक रहा उसमें इब्तिदाई मरहले में। 70 लोग लारे भी और 70 लोग खारे भी। असर के बाद तक मैं मतलब मगरिब से कुछ पहले शरीक था, उसके बाद वो जो खाने वाला अमल है, इसलिए बहुत दिन से खाए नहीं थे बेचारों ने, भूखे प्यासे घूम रहे थे औरंगाबाद में। बाद में मैंने फीडबैक लिया उसका, कारगुजारी, फ़ोन लगा कर अभी क्या हुआ आखिर। बोले बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई शादी में हमारे 300 लोग रहेंगे। बेटी का बाप मैं जानता हूँ, यहाँ कहते हुए थोड़ा सा वो हो रहा है मुझे कि वो साहब रमज़ान की ज़कात भी लेते हैं। उन्होंने जैसे फिगर सुना कि 300 लोग, आज 70 बाद में 300, कहा भी मेरी हैसियत तो नहीं है ऐसी।
नहीं बोले आप लड़की के बाप है ना, करना पड़ता ना, ऐसा नहीं ना, हमारे 300 रहेंगे। तो 300 और फिर उसमें कुछ भावताओं होना शुरू हुआ। इधर से जो है बच्ची की तरफ से एक साहब बोले हैं भाई मजबूर आदमी है, गरीब है, तो जान दो बोले ना तुम्हारी ना हमारी 200 बोले। जैसे जमीन और सौदे नहीं होते क्या, ना तुम्हारी ना हमारी 200 बोले। वो तन्हाई में जाके इतना रोया वो बाप, अल्लाह तू ही इंतजाम फरमा। ये इस वक्त हमारे माशरे की लेवल है, डिग्रेडेड एकदम। गैरत को पैदा करने की ज़रूरत है। इस बात में मेरे सोशल मीडिया पर या किसी की भी और भी लोगों की चलती है, तो उसकी जो मेन थीम थी गैरत। गैरत है बड़ी चीज़ जहाँ ने तगो दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। डे 1 से, रोज़े अव्वल से बेटी वालों का खा रहे, शादी के दिन भी खा रहे, जहेज अलग, उनकी खैरात का पलंग, उनकी खैरात के बर्तन, उनकी खैरात का पूरा संसार। बचता क्या, एक ही काम, बुरा मत जानना। एक साहब ने चिढ़कर कहा कि यार क्या क्या है ये, वर्स्ट एकदम। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये कारगुजारी की बात आई ना, तो ऐसी बहुत सारी कारगुजारियाँ हैं मेरे पास भी, और मुझसे ज़्यादा तो ये जो जितने हजरात बैठे हैं। मैं आपसे दिली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कितने प्यारे प्यारे नौजवान बैठे हैं माशाअल्लाह, तय कर लो। उस्ताद मोहतरम अनीस रहमान साहब ने जो फरमाया कि अगर हमने तय कर लिया कि भाई वो अरमान, बड़े भी आ रहे, बड़े मियाँ बोल रहे, खाला पप्पू फॉर्म में आ जाते सब इस टाइम, सबको एक तरफ रहने दो। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सर का ताज बना दो। करूँगा तो ऐसे ही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अड़ जाना, मैं भी किसी ज़माने में अड़ा था, मैंने 2 किए थे, दोनों टाइम अड़ा था। नहीं, अब तीसरी का इरादा है ना, जा रहा हूँ सोशल में, टेंशन नहीं है। दे रहे नहीं लोग भाई, नहीं दे रहे, जान दो। मौलाना ने अज़ाइम लिए, बहादुर शकूर साहब ने कहा चलेगा मामा कि भाई अब अज़ाइम करो, इरादे करो। जो बेनिकाह के बैठे हैं अभी, पहली शादी करेंगे जो, कि जब भी निकाह करेंगे इंशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक। मैं कहता हूँ पहले ही क्यों, 4 जब भी करेंगे ना इंशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ देखो, अब काम में लगने का वक्त आ गया है, इस तहरीक को बूस्ट करने का टाइम आया है हर एतबार से। तो साथ देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, हिम्मत दे, हौसला दे, हारना नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, पूरे अज़्म के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना, रिजल्ट्स मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, ये थे मौलाना एडवोकेट अनवारुल हक साहब इशाती। अब इसके बाद जावेद अमान साहब को हम दावत देंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उनसे पहले हमारे मुअज़्ज़ज़ शाही मस्जिद के आली जनाब मुफ्ती नासिर साहब, मैं उस साहब से बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी कीमती ख्यालात का, अपने तासुरात का जहेज़ मुफ्ती अभियान पर इजहार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में अल्हम्दुलिल्लाह बातें हम सब के सामने तमामी हमारे उलमाए किराम ने, मेहमानान इज़ाम ने बहुत अच्छे अंदाज में रखी है। बात यह है कि बातों से बातें होती है, काम से काम बनता है। हम सब ये इरादा लेकर, एक अज़्म और हौसला लेकर आज उठे कि इंशाअल्लाह आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं, इंशाअल्लाह पूरी तरीके से हम उस मकसद के अंदर कामयाबी की तरफ उस वक्त पहुँचेंगे जब हम इस पर इंशाअल्लाह अमल की कोशिश करेंगे। जितने यहाँ नौजवान बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब के सब इतने कीमती है कि अगर इन सब ने ये अज़्म मुसम्मम कर लिया
کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے کہ ہمارے اپنے شہر سے جہیز کی اس لعنت کو، جس نے ہمارے معاشرے کے اندر کئی ساری بچیوں کو بے نکاحی کے دلدل کے اندر پھنسا رکھا ہے، کتنی ساری بچیاں ہمارے معاشرے کے اندر غربت کی وجہ سے، یتیمیت کی وجہ سے، باپ کے حالات نہ ہونے کی وجہ سے 40 سال کی عمریں ہو چکی ہے لیکن ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ ان سب کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے، اس لیے ہم یہ ارادہ کریں انشاءاللہ، جیسے کہ مفتی انیس الرحمن صاحب نے بھی یہ بات کہی، ان کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ 25 سال سے الحمدللہ انہوں نے بچی کا کھانا نہیں کھایا۔ ہم سب جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھا کر ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم بچی کی دعوت میں اور کھانے میں شریک نہیں ہوں گے۔ سب کرتے ہیں نا ارادہ؟ جائز ہے، لیکن یہ چیز بلا ختم ہوں گی انشاءاللہ تو اس کے بعد کی مصیبتیں بھی انشاءاللہ خود بخود ختم ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس تحریک کو کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہونے کی فیصلے فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تفصیل سے آپ لوگوں سے ذکر کیا کہ کس طرح ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں؟ پکا ہے؟ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ ابھی پروگرام کے اختتام پر آپ لوگ یہاں آئیے، انشاءاللہ ایک ویڈیو بنا کر پورے ہندوستان کو خبر دیتے ہیں کہ اورنگ آباد کے غیور نوجوان ہمارے ساتھ ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جہیز مکتی ابھیان کا قافلہ آگے بڑھے اور پورے ملک سے جہیز کا خاتمہ ہو جائے۔ دوسری بات سنو، بیٹھو بھی تھوڑی دیر۔ ابھی عصر کی نماز ہم لوگ جا رہے تھے، جی آخر میں عصر کی نماز کو ہم لوگ جا رہے تھے، وہ آزاد چوک پر نماز سے پہلے ایک میسج آیا جاوید بھائی کے انسٹاگرام پر، ایک ویڈیو آیا دبئی سے، اور دبئی والوں نے ایک کمرے میں 10-20 نوجوانوں کو جمع کر کے یہ اعلان کیا کہ آپ جہیز مکتی ابھیان کو لے کر آگے بڑھیے، ہم دبئی سے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ تو آواز انشاءاللہ پوری انسانیت تک جائے گی، صرف ہندوستان تک نہیں، اس لیے آپ جم کر ساتھ دیجئے۔ آج پروگرام کر کے جا کر اس بات کو مت بھول جائیے، بلکہ عزم اور ارادہ کیجئے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ ہمارے دہلی سے بھی بھائی آئے ہیں، دیکھیے وقت بات کرنے کے لیے کیسے کیسے جذبات لوگوں کے ہیں، لوگ جڑ رہے ہیں ساتھ میں۔ آپ کا ایک ویڈیو آج انشاءاللہ ہزاروں نوجوانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ تو آپ لوگ دعا کے بعد یہاں آئیے، اطمینان سے یہاں ٹھہر کر اپنے تائید کا اعلان کیجئے، اور یہ اعلان کیجئے کہ آئندہ انشاءاللہ اورنگ آباد میں کوشش کی جائے گی کہ جہیز والی کوئی شادی نہ ہو۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن اورنگ آباد اور ابابیل یوتھ کمیونٹی اورنگ آباد کی جانب سے محترم جناب جاوید امان صاحب کی خدمت میں مصلح قوم و ملت ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم اسٹیج پہ موجود تمام اکابر علماء سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ ایوارڈ ان کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ بیٹھے رہیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جہیز ابھیان کے روئے رواں مولانا نصر اللہ صاحب، جاوید امان صاحب، اور ہماری بھاشا میں نیتا کہیں گے ایسے ہمارے مفتی انیس صاحب، اور اسٹیج پر تشریف رکھے سبھی، اور ہمارے جمعیت کے شہر صدر مفتی ناصر صاحب، اور سامعین، میرے کو اردو بہت کم آتی، میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کا جو پروگرام میری صدارت میں ہوا، میں اس سے بہت ہی خوش ہوں، اور انیس صاحب نے جو مجھے صدارت کے لیے جو قبول کیا، میں ان کا بہت اور ان کے سبھی ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایسے پروگرام میں اکثر مجھے جو ہے تو وہ بلاتے ہیں اور میری ہمت افزائی کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا آدمی ہوں،
لیکن وہ بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو جہیز مکت ابھیان یہ پروگرام شہر میں ہوئے اور ہمارے باہر سے جو مہمان آئے اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہماری زندگی ہو، جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ رب العزت اس کو دونوں جہاں میں کامیاب کرے گا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ رب العزت اس کو دونوں جہاں میں ناکام کر دیں گا۔ اس کے لیے جو ہے ہمارے گھر کے اندر اور ہمارے محلے کے اندر پوری دنیا کے اندر دین عام ہو جائے، اس کے لیے جو ہے تو ہر لائن سے جو ہے تو جدوجہد اور کوشش ہوتی ہے، اور اسی کا ایک اسی کی یہ کڑی ہے، اور میں اس سے بہت سہمت ہوں کیونکہ پریکٹیکل پہ میں وشواس کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں۔ میں نے اپنے 2 بچوں کی شادیاں کیا، اور سب سے پہلے میں جو ہے تو جیسا پیام سلام جو بھی ہے بات چیت ہونے کے لیے جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں آپ کا چمچہ بھی نہیں لوں گا۔ تو اس پریکٹیکل پہ وشواس کرنا ضروری ہے، اور ہر آدمی نے اپنے دل کے اندر یہ بات کو جو ہے تو دل کے اندر ٹھان لینا چاہیے کہ میں اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے بیٹے اور جتنے بھی اپنے دوست احباب جو ملنے جلنے والے ہیں ان سے جو ہے تو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جہیز جو ہے لعنت ہے، اور جہیز کی یہ برائی سے جو ہے تو ہم کو جو ہے تو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے تو کوشش اور جدوجہد کرنا چاہیے، اور لوگوں میں بات کرنا چاہیے۔ کام کرنے سے کچھ کام ہوتا، باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہے اور کام سے کام وجود میں آتا ہے۔ تو کام جو ہے پریکٹیکل میں کرنے کو ہونا، کیونکہ اتنے لوگ اگر بیٹھے انشاءاللہ 4 لوگوں میں اگر یہ بات چلائے کہ آپ جو ہے، اب میں نے اپنے بچے سے کہا کہ بھیا جہیز اپنے کو نہیں لینا ہے، اپنی بیوی سے کہا کہ اپنی جہیز کی بات نہیں کرنا ہے، اپنی بیٹی سے کہا کہ جہیز کی بات نہیں کرنا ہے، تو کیا ہوگا انشاءاللہ 4 لوگ، اگر 300 لوگ ہیں 200 لوگ ہیں تو یہ 800 لوگوں تک یہ بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ 800 لوگ جو ہے تو 8000 لوگوں کو بات پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے تو بہت دقت کی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اور جو ہے تو لڑکی والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے نا تو یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، یہ کر دیں گے۔ انہوں نے بھی جو ہے تو میں اپیل کرتا ہوں لڑکی والوں سے بھی کہ وہ جو ہے ان کو جو ہے نا سر پہ جو بولتے ہیں نا چڑھا دیے، لاڑ کر لیے، بچے کا لاڑ کرنے کے بعد وہ بگڑ جاتا، ایسا ہی جو ہے تو ہم جو ہے تو کیا کرتے، ہمارے جیسے ہمارے سمدھی سے ایک فون آیا، بولے بھائی تم چمچہ نہیں لے رہے لیکن پلنگ لے لو۔ ارے میں بولا بھیا چمچہ نہیں لے رہے تو پلنگ کیا لئیے، دادا کچھ بھی بول رہے کہ تم۔ تو یہ جو ہے نا تو اپنے طور پہ جو ہے آدمی نے کوشش کرنا، کیا کوشش کرنا کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر برائی کیسی ختم ہو سکتی۔ تو اس کے لیے جو ہے اب یہ کئی گلیوں کے اندر، شہر کے اندر جو ہے تو ناچ گانے ہو رہے، کیا ہو رہا بولے تو بولے وہ رسم ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ 300 مکانوں کی بستی، 200 مکانوں کی بستی میں میں نے پریکٹیکل دیکھا کہ ایک آدمی بولنے والا نہیں، تو کیسا چلے ہیں یہ؟ ہم کو جو ہے تو کوشش کرنا پڑے گی، ہم کو جو ہے تو سماج کے اندر آنا پڑے گا اور سماج میں بات کرنا پڑیں گے۔ اللہ نے جس کو صلاحیت دیا صلاحیت کی بھی پوچھ ہوں گی، مال دیا اللہ نے تو مال کی بھی پوچھ ہوں گی، اللہ نے جو ہے تو کرسی دیا تو اس کی بھی پوچھ ہوں گی۔ اس کے لیے جو ہے میں اپیل کرتا ہوں لڑکے والوں سے بھی اور لڑکے کے ماں باپ سے بھی کہ وہ جو ہے جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کا کام کریں، اور جو ہے تو اس لعنت سے جو ہے تو ہم دوری اختیار کریں۔ اگر ہم اس سے اگر دیکھو ہم نے 50 سال پہلے کی بھی زندگی دیکھے، 60 سال پہلے کی بھی جو ہے تو ماحول کو دیکھے، آج جو ہے تو اللہ حفاظت کرے کہ کوئی جو ہے تو شادیاں جو ہے اتنی آسانی سے ہو جاتی تھی، صبح میں 9-10 بجے دیہاتوں کے اندر جو ہے تو نکاح ہو جاتا تھا، اور جو ہے تو وہ لڑکی والے کا جو ہے تو وہ پہلے سے رواج بنا کے رکھے کہ بھائی لڑکی والے کا جو ہے تو صبح میں کھانا اور اس کا جو ہے تو ولیمے کا کھانا۔ اور کئی دیہاتوں کے اندر، کئی جو ہے تو علاقوں کے اندر تو ولیمے کا سسٹم ہی نہیں ہے، اپنے بڑے بڑے شہروں میں، اور اب جو ہے تو دیہاتوں میں بھی سسٹم گیا، لیکن اس کو خرافات کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو وہ تو بے دینی ہوں گی۔ ہم ایک سنت زندہ کرنے کے لیے ہزاروں سنتوں کو جو ہے تو کیا کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہے۔ تو ہم جو ہے اللہ کے حکم، مرنا ہے ہم کو، چھوٹی سی اللہ نے زندگی دیا، اس میں اچھے کام کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے میں اور ایک بار اپیل کرتا ہوں نوجوانوں سے
اور نوجوانوں کے والدوں سے، ان کے بھائیوں سے، ان کی بہنوں سے اور ان کے بھونیوں سے کہ وہ جو ہے سادگی میں جو ہے تو نکاح کرائے، اور سادگی میں اگر ہوگا تو جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برکت ہی ہے. تو اس کے لیے جو ہے تو پھر میں ایک بار اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے تو جہیز کے جو ہے تو اس ابھیان میں، اور یہ کام جو ہے تو بہت اونچا کام ہے، یہ کام کو اگر ہم سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام جو ہے تو آسان ہوگا. اس کے لیے جو ہے تو یہ کام کو جو ہے تو ہم آگے بڑھائیں، اور اس کام کو جو ہے تو بھرپور ساتھ دے. میں بھی انشاءاللہ ساتھ دوں گا، آپ بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اتنا کہہ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں. جے ہند، جے مہاراشٹر. خدا حافظ. سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ یہ اعلان کریں کہ جو شادی خرافات سے بھری ہوئی ہوگی انشاءاللہ آج کی اس اجلاس عام کے اندر میں اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ جو شادیاں خرافات سے بھری ہوئی ہوں گی انشاءاللہ ان شادیوں کے نکاح میں پڑھاؤں گا نہیں. انشاءاللہ اس بات کا میں عزم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر جتنے رسم و رواج اور خرافات ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام رسم و رواج اور خرافات سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے. آمین. نکاح میں بھی عزم کرتا ہوں اور کیا ہوا بھی ہے، اور الحمدللہ میرا اس پر عمل بھی ہے. لیکن میرے تمام جو قاری نکاح حضرات ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اب جس نکاح میں ہم دیکھیں گے خلاف سنت اعمال ہو رہے ہیں، خرافات، رسومات وغیرہ، وہ اب ہم نہیں پڑھائیں گے اس نکاح کو انشاءاللہ تعالی. سارے عزائم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آج کی یہ محفل جس میں جاوید امان صاحب، نصر اللہ صاحب جہیز مکتی ابھیان کے تحت یہ دن بھر کے اجلاس کا خلاصہ یہ ہے کہ قاضی حضرات نے بھی اور میں بھی جب بھی یاد پڑھاؤں گا انشاءاللہ وہ شادی جو جہیز سے پر ہوگی، خرافات سے بھری ہوئی ہوں گی، ہم ایسی شادی ہرگز نہیں پڑھائیں گے انشاءاللہ. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں شکر گزار ہوں صفا بیت المال ابابل یوتھ کمیونٹی ممبروں اور محراب فاؤنڈیشن کے ان غیور نوجوانوں کا، بالخصوص ہمارے بزرگ اور ہمارے مشفق و مربی حضرت مولانا مفتی انیس الرحمان صاحب کا، قاری مصطفیٰ صاحب کا، بھائی عدنان کا، اور تمام ہی ابابل یوتھ کمیونٹی ممبر محراب فاؤنڈیشن صفا بیت المال کے تمام غیور ساتھیوں کا، جنہوں نے آج یہ پروگرام کر کے اپنے غیرت ایمانی کا ثبوت دیا، جہیز مکتی ابھیان کو مضبوط کیا. جس طرح آپ نے اس مشن میں ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین جزا اس بات کا قیامت کے دن آپ کو عطا فرمائے، دنیا آخرت میں آپ کو اس کا جزا نصیب فرمائے. جزاک اللہ. آقا کا فرمان ہے، آقا کا فرمان ہے، آقا کا فرمان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہیز مکتی ابھیان کی ٹیم اور صفا بیت المال اور ممبر محراب فاؤنڈیشن، یہ ساری تنظیمیں یہاں پہ آئی تھی، صرف اور صرف فکر اور آواز تڑپ لے کے آئی تھی، اور یہاں کے نوجوانوں اور بزرگوں نے اس آواز کو انقلاب میں بدلا الحمدللہ، اور یہ انقلاب تا قیامت تک چلتا رہے گا. اور مجھے بہت خوشی ہوئی اس چیز کو دیکھے کہ یہاں کے نوجوانوں میں اور علماء کرام میں یہ جذبہ ہے کہ کسی بھی حال میں سنت کو زندہ کرنے کا. تو میں امید کرتا ہوں کہ پورے ہندوستان نہیں بلکہ پورے عالم سے کہ سنتوں کو چن چن کر زندہ کریں اور جہیز جیسی لعنت کو ختم کریں. اور جو کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو خوشی سے دے رہے ہیں، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں دینا ہے تو اپنی وراثت میں حصہ دیجیے، دینا ہی اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیجیے، اپنے دوزخ کی چابی مت بنا کے دیجیے جہیز کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.